میں نے سائمہ سے کہا چل اب ڈرامہ بند کر، بول کب سے کر رہی ہے؟ پہلی دفعہ نہیں لگتا۔ بولی آج تیسری بار آئی ہوں۔ میں نے بل پر ہاتھ رکھا، اس نے بولا چھوڑو مجھے۔ میں بولا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اور تمہارے ابو کو بتاتا ہوں۔ بولی ٹھیک ہے کر لو جو کرنا ہے۔ مطلب مجھے اجازت مل گئی۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے مان جائے گی۔ اس کا قد 5 فٹ تھا۔ میں نے اس کو پکڑ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ میرا بھی پہلی بار تھا، 2 بار صرف دیکھا ہی تھا، لیکن مجھے نورین کا فرینچ والا کام کرنا یاد آیا۔ میں نے جھک کر سائمہ کے ساتھ فرینچ والا کام کرنا چاہا، لیکن اس نے منہ ادھر ادھر کرنا شروع کر دیا۔ میں بولا میں جاؤں؟ تو بولی اچھا ٹھیک ہے، اور پھر خود ہی فرینچ والا کام کرنے لگی۔ میں نے ایک ہاتھ بلند پر رکھ دیا۔ میرا تو مزے سے برا حال تھا، ایسا مزہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر وہ خود ہی لیٹ گئی۔ بولی ٹائم کم ہے جلدی کرو، مجھے گھر جانا ہے اور جگہ بھی سیف نہیں ہے، تم آ سکتے ہو تو کوئی اور بھی آ سکتا ہے۔ میں نے اس کے نیچے ہاتھ لگایا تو اس نے سسکاری لی۔ لائف میں پہلی بار ہاتھ لگا رہا تھا۔ ایک عجیب سا نشہ اور سرشاری تھی، لیکن واقعی اس اوپن جگہ پر خطرہ تھا۔ اوپر سے تھا بھی اناری، لیکن اتنا تو پتا تھا کہ دروازہ کیسے پینٹ کرتے ہیں۔ عامل باوا ارباب بنگالی، ہر کام 2.5 دن اور 2.5 گھنٹوں میں کروائیں گارنٹی کے ساتھ۔ ابھی کر اشارہ دیکھ نظارہ، میرا علم چلے کرنٹ کی چال، جعلی عامل عیسائی پنڈت سب پریشان، خاوند کی بے رخی، محبوب کے دل و دماغ کو کنٹرول کرنا، امتحان میں کامیابی، پرائز بانڈ اور لوٹو لاٹری فرسٹ نمبر گارنٹی سے لگوائیں۔ نشہ کا مکمل حل، دشمن کو تباہ و برباد کرنا صرف 24 گھنٹے میں رازداری کے ساتھ، جادو کا توڑ، پسند کی شادی کرنا، اولاد کا نہ ہونا یا ہو کر مر جانا، طلاق کا مسئلہ ایک یوم میں حل کروائیں۔ جن حضرات کے کام رکے ہوئے ہیں وہ میرے موکلات سے خود بات کر کے اپنا مسئلہ حل کروائیں۔ جعلی عاملوں سے تنگ آنے والے ایک بار ضرور رابطہ کریں، امید کی آخری کرن سمجھ کر رابطہ کریں۔ عامل باوا ارباب بنگالی۔ لیکن اتنا تو پتا تھا کہ دروازہ کیسے پینٹ کرتے ہیں۔ میں نے نیچے والا باس نیچے کیا اور دروازہ پینٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن مجھ سے دروازہ پینٹ نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے غصہ چڑھ رہا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے دروازے کو کھولا اور ایک قدم آگے ہو گیا تو اس کے منہ سے زور سے چیخ نکلی، آئی میں مر گئی۔ میں گھبرا گیا کیونکہ اس نے چیخ اتنی زور سے ماری تھی۔ بولی مار دیا؟ کیا کیا ہے؟ میں نے کہا دروازہ پینٹ کیا ہے۔ بولی ایسے کرتے ہیں کوئی؟ میں بولا میرا پہلی بار تھا، مجھے نہیں پتا تھا۔ بولی سچ میں تم کا پہلی بار ہے؟ میں بولا ہاں میرا پہلی بار ہے، مجھے نہیں پتا تھا۔ بولی سچ میں تم کا پہلی بار ہے؟ میں بولا ہاں میرا پہلی بار ہے۔ بولی آرام سے کرتے ہیں۔ کچھ دیر بعد بولی اب آرام سے دروازہ پینٹ کرو۔ میں نے آہستہ آہستہ آگے پیچھے ہونا شروع کر دیا۔ شروع میں ٹرین کی سپیڈ سلو رکھی، لیکن میرا دل کر رہا تھا کہ میں پورا دروازہ پینٹ کروں، تو میں نے جوش میں آ کر تھوڑا اور آگے ہوا اور چھوٹو اندر کسی چیز کے ساتھ ٹکرایا۔ اس کی اور میری ایک ساتھ چیخ نکلی۔ میں نے فوراً ہاتھ اس کے منہ پر رکھا۔ اب میں فل جوش پر تھا۔ میں آنکھیں بند کر کے دروازہ پینٹ کرتا جا رہا تھا۔ پہلے تو وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن پھر اس نے بھی میرا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ پھر وہ مجھ کو روکنے لگی۔ میرے اوپر ایک جنون سوار تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی ٹرین دوبارہ اسٹیشن پر پہنچ گئی ہے اور میری ٹرین اسٹیشن پر پہنچنے والی ہے۔ پھر میں پسینے سے شرابور اس کے اوپر گر گیا۔ کچھ پلوں بعد مجھے ہوش آیا۔ اٹھا تو دیکھا سائمہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میری تو ہوا ٹائٹ ہو گئی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سائمہ چیخ مارتے ہوئے ہوش میں آ گئی اور زور زور سے رونے لگ گئی۔ اب جبکہ میرا نشہ یا جنون ختم ہوا تو میرے شاٹ ہو گئی کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ میں نے اس کو چپ کروانے کی کوشش کی تو اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے دور دھکیل دیا۔ بولی جانور کہیں کہ دفع ہو جاؤ ورنہ میں تم کو مار دوں گی۔ ایسے بھی کوئی کرتا ہے؟ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو گر گئی
اور زور سے چیخی۔ میں اتنا ڈر چکا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، اور خود کو کھڑا کوس رہا تھا، لیکن خود کو کنٹرول کیا، جو کہ میری سب سے بڑی خوبی تھی کہ میں خود کو ہر حال میں قابو کر سکتا تھا، اور دماغ نے کام کرنا شروع کیا۔ اب اس کو اس حال میں چھوڑ کر تو نہیں جا سکتا تھا۔ سب سے پہلے میں ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا، اور پھر سب سے پہلے خود کو صاف کیا اور صاف کر کے کپڑے پہنے، اور اس کو بھی پہنانے کی کوشش کی تو وہ رونے لگ گئی اور بولی ایسا کیوں کیا؟ میں نے اس سے معافی مانگی کہ میرا پہلی دفعہ تھا، اس لیے مجھے نہیں پتا تھا، اور بولا اس طرح شور کرو گی تو کوئی آ جائے گا اور تمہاری عزت خراب ہوگی۔ تو وہ چپ ہو گئی، بولی بہت تکلیف ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں بولا تم ادھر ہی رکو، میں آتا ہوں۔ پھر میں باغ سے باہر نکلا اور ساتھ ہی نہر بہہ رہی تھی، وہاں گیا۔ ادھر ادھر کافی تلاش کے بعد مجھے ایک ٹوٹا ہوا گڑھا ملا، جس میں نہر سے پانی لیا اور واپس سائمہ کے پاس پہنچ گیا۔ سائمہ ویسے ہی لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے پہلے اس کو پانی پلایا، پھر نہر کی ٹھنڈے پانی اس کو اس سے صاف کیا۔ وہ بولی تم نے میرے ساتھ کیا کر دیا؟ میں تو پہلے بہت شرمندہ تھا، سارا جوش چاک کی طرح بیٹھ چکا تھا، اب ہوش میں آ چکا تھا۔ خیر اس کو کپڑے پہنائے اور اس کو چلانے کی کوشش کی تو بہت مشکل سے وہ چلنے لگی۔ میں نے پھر دماغ لگایا، اس طرح سے تو گاؤں میں جاتے ہی لوگ سوال شروع کر دیں گے، اور کسی کو شک ہو گیا تو میری تو جان گئی۔ میں نے اس کو باہر بننے پر بٹھایا، پھر بھاگ کر نہر پر گیا اور وہاں سے گیلی مٹی اٹھائی اور گیلی مٹی لے کر آیا اور اس کو کھڑا کیا۔ بولا کیا کر رہے ہو؟ میں بولا تمہاری ایسی حالت میں سب تم سے سوال کریں گے کہ کیا جواب دو گی؟ میں نے گیلی مٹی اس کے ایک سائڈ تک کپڑوں کے اوپر مل دی اور بولا جو بھی پوچھے تو بول دینا۔ بننے سے پھسل گئی اور پاؤں میں موچ آ گئی۔ بننے کے کنارے پہ پتھر پڑے تھے تو گرنے پر چوٹ لگ گئی۔ میں بندر سے پوری طرح ڈر رہا تھا، لیکن اس کو شو نہیں کر رہا تھا کہ میں بہت ڈرا ہوا ہوں۔ اب وہ کافی سنبھل چکی تھی، بولی افی ویسے تم گدھے ہو اور تمہارا وہ بھی اس جیسا ہے، تم نے میرا برا حال کر دیا۔ بولی اگر تم کسی دوشیزہ لڑکی سے کرتے تو اس کو مار ہی دیتے۔ میں چپ تھا، میں سوچ رہا تھا کاش اس دن نورین سے ہی کر لیتا تو مجھے پتا ہوتا کہ کیا ہوتا ہے۔ سوچا اب سب سے پہلے نورین کو پکڑوں گا اور اس پر اچھے سے ٹرائی کروں گا، وہ تو میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ خیر چلتے چلتے اس کی چال میں کچھ روانی آ گئی۔ میں اس کو اس راستے سے گھر لے جا رہا تھا کہ کم سے کم لوگ دیکھیں۔ ایک دو لوگ ملے، لیکن میں نے سنبھال لیا کہ بننے سے گر گئی اور پتھر کی وجہ سے چوٹ لگ گئی۔ ہم سائمہ کے دروازے پر پہنچے تو سائمہ کی بھابھی گلناز نے دروازہ کھولا اور سائمہ کی حالت دیکھ کر فوراً آگے بڑھی کہ کیا ہوا؟ میں بولا کہ بننے سے گر گئی ہے اور ساتھ پتھر پڑے ہوئے تھے، چوٹ لگ گئی۔ گلناز نے آگے بڑھ کر پکڑ لیا اور اندر لے گئی۔ میں بھی ساتھ اندر چلا گیا کیونکہ میں گھر میں آتا جاتا تھا۔ گلناز سب سے پہلے پانی گرم کیا کہ اس کو صاف کر کے سکائی کر سکے، اور مجھے بولا کہ میں نے دودھ اوپر رکھ دیا ہے، ہلدی ڈال کے دیکھو، گرم ہو تو اتار لینا ورنہ ابل کے دودھ گر نہ جائے۔ میں بولا آپ خود ابال لیں، مجھے کافی دیر ہو چکی ہے ورنہ غفور چچا مجھے سزا دیں گے۔ بولی میں ان سے کہہ دوں گی تم کو کچھ نہیں کہتے۔ میں ڈر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کس طرح یہاں سے نکل جاؤں۔ غلطی ہوئی، دروازے پر چھوڑ کے چلا جانا چاہیے تھا۔ پھر سوچ اس کی حالت میری وجہ سے ہوئی تو اس کو ایسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ خیر میں رک گیا اور دودھ کے پاس بیٹھ گیا۔ بھابھی سائمہ کو لے کر واش روم، مطلب جہاں نہاتے تھے، وہاں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد بھابھی سائمہ کو صاف کر کے باہر آئیں اور اندر کمرے میں لے گئیں اور ہلدی والا دودھ گلاس میں ڈال کر لے گئیں۔ بولی اس کو حکیم کے پاس لے جاؤ اور اس کو ابو کا بتانا اور چوٹ کی درد کے لیے دوا دے دو۔ میں حکیم صوبے خان کے پاس گیا، اس گاؤں کا اکلوتا حکیم یا ڈاکٹر بھی کہہ لو، انگریزی اور دیسی دونوں دوا سے علاج کرتا ہے، اور قصبے کے سرکاری ہسپتال میں اکیلا ڈاکٹر جمع کمپوٹ جمع حکیم ہے
जैसे मैंने गफूरे का नाम लिया, इसने फौरन से दवाई दे दी। मैं सोच रहा था गफूरे की बहुत धाक है गांव में, कोई भी इसका हुक्म नहीं टालता। फिर वही मासूम ख्वाब कि एक दिन मेरी भी ऐसी धाक होगी गांव में। खैर दवा लेकर वापस पहुंचा और गुलनाज को दी और वापस मुड़ने लगा तो पीछे से गुलनाज की आवाज आई, तुमने ऐसा क्यों किया? एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि सुनने में गलती हुई है। मैं वापस पलटा और दोबारा पूछा, जी क्या? कि बोली, तुमने ऐसा क्यों किया? सायमा के साथ। मैं हकलाने लगा और जी मैंने किया है, मतलब सायमा के साथ वो बनने से गिरी है, इसको लेकर घर आया हूँ। बोली, जितने मासूम नजर आते हो इतने हो नहीं। मैंने साफ करते हुए इसकी हालत देख ली और अभी इससे सब पूछ लिया। पहले तो वो ना माने, लेकिन फिर इसने सब बता दिया कि तुमने इसके साथ बुरा किया है। मेरा हिस्सा सफेद रंग हो गया। मैं अनारी था और पहली बार ही पकड़ा भी गया। अब तो मुझे अपने माथे पर गोली का निशान नजर आ रहा था कि करते तो सब हैं, जो बेचारा पकड़ा जाता है इसको गोली मार दी जाती है, और अगर गोली ना मारी जाए तो इसको गले में गाड़ कर पत्थर मारे जाते हैं। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।